پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی امتی مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا میرے لیے اللہ سے رحمت کی دعا کرے گا، اللہ پاک اس بندے پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں ساتھیوں، خانے وال کے باسیوں، بسے ہوئے شہر کے تازہ دم جوانوں، نوجوانوں، اللہ کی قسم حد درجہ خوشی اور مسرت دل میں محسوس کر رہا ہوں کہ جمود یافتہ شہر خانے وال اور اس پٹی میں آج اللہ رب العزت نے تاحد نگاہ یہ پروانے ختم نبوت کے، یہ دیوانے حب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آج میرے رب نے یہ آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے والا، دل کو سکون بخشنے والا اتنا عظیم منظر آنکھوں کو دکھایا۔ فالحمدللہ علی ذالک، میں بھی اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے بزرگ سب اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ کی قسم یہ جلسہ محمد الرسول اللہ کی حرمت کے نام پر، ختم نبوت کے نام پر، عزت و ناموس محمد کے نام پر، اور میرے بھائیوں سب سے پہلے تاریخ اسلام میں یہ جلسہ صحابہ کرام نے مدینہ منورہ میں انعقاد کیا، شہر مدینہ میں حرمت نبی کا جلسہ صحابہ کرام نے مدینہ منورہ میں منعقد کیا، بڑا مجمع تھا، صحابہ کا ازدحام تھا، صحابیات مومنوں کی امہات چھتوں پر چڑھ چڑھ کر اس جلسے کو دیکھ رہی تھی، سٹیج لگا تھا، محمد پاک رونق افروز تھے، صدارت فرما رہے تھے، حسان ابن ثابت محمد رسول اللہ کی مدح کا قصیدہ پڑھ رہا تھا رضی اللہ عنہ۔ کافروں نے بے حرمتی کی تھی، مسلمانوں کے سینے آگ بگولا تھے، ہاتھ شمشیر بکف تھے، صحابہ کرام حرمت محمد سی شان پر کٹ کرنے کو تیار کھڑے تھے۔ نبی پاک نے جلسہ کیا، خود صدارت فرمائی، فرشتوں کی حضارت تھی، اللہ رب العزت کی تجلی تھی، شہر مدینہ جگمگ تھا، حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کھڑا تھا، محمد پاک دعا فرما رہے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، یا اللہ میرے اس امتی کو، میرے اس صحابی کو، اپنے اس نیک بندے کو، اس کی زبان کھول، اس کا سینہ کھول، اس پر عربی کے اشعار جاری فرما، میری حرمت کا ادعا حسان اللہم ایدہ بروح القدس۔ یہ جو آج یہاں کہا گیا نا، وہ میرے بھائی، اللہ اکبر، زاہد صاحب، کیا پورا نام ان کا؟ سیف اللہ بھائی، زاہد محمود قاسمی، زلفوں کا ذکر، نبی کریم کے چہرے کے حسن کا ذکر، نبی کی خوبیوں کا ذکر، اللہ کی قسم یہ سلسلہ بھی ابن ثابت حسان نے ہی شروع کیا تھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، احسن منك لم تر قط عيني، اجمل منك لم تلد النساء۔
من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ او پاکستانیوں، کانا مرزا، جھوٹا دجال، آنکھوں کا کانا، دل کا کاڑا، زبان کا جھوٹا، اللہ کی قسم حسان ابن ثابت تعریف فرما رہا ہے سید الانبیاء کی، حضرت محمد مصطفیٰ کی، اجمل منک لم تلد النساء، اے پاک نبی محمد آپ سے سونا عورتوں نے جنا ہی نہیں۔ دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ یہ ریت، یہ سنت، یہ طریقہ حسان نے جاری کیا تھا۔ نعت رسول مقبول، مدح محمد مصطفیٰ، تحفظ خاتم الانبیاء۔ آج آپ اس جلسے میں آئے ہیں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے آپ مزاج کے بڑے ٹھنڈے ہیں، ادروائز نہیں آتے جاتے ہیں۔ ہاں، آج آپ کے اندر بھی محمد الرسول اللہ کی محبت، عقیدہ ختم نبوت کی بحمد اللہ قوت، تازگی ایمان، آپ بھی 11 بجے تک بیٹھے ہیں۔ اللہم تقبل، یا اللہ اس پورے خطے کے ان سارے آنے والوں کا یہ آنا، یہ حاضری، اللہم تقبل، اللہ قبول فرما۔ ہمیں اپنے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کی قسم مسلمانوں، ہمارے پاس ہمارے سونے نبی کے علاوہ کوئی دولت نہیں ہے۔ ہماری ساری دولت حضرت محمد مصطفیٰ ہے، خاتم الانبیاء ہے، نبیوں کے سردار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گن گن کے چن چن کے نبی ذکر کر کر کے آیتیں اتار اتار کے قصص الانبیاء بیان کر کر کے میرے رب نے یہ فرمایا کہ یہ سارے نبی میرے آخری نبی کے مقتدی۔ مسجد اقصی کے اندر، لیلۃ المعراج کے اندر، امامت محمد پاک کے اندر، اقتداء انبیاء، بڑی بڑی شانوں والے نبی، بڑے بڑے مقاموں والے نبی، کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ وَكُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا۔ مقتدیان محمد مصطفیٰ علیہ السلام، نبی خیر الانام، فدا کا ابی و امی، صحابہ کی زبانوں کا ترانہ۔ اے پاک نبی، آپ کے اوپر، آپ کی عزت پر، آپ کے تحفظ پر، عقیدہ ختم نبوت پر مجھ امتی کے ماں باپ دونوں قربان۔ آج ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے، ختم نبوت پر ڈھاکہ، عقیدہ ختم نبوت پر ڈھاکہ۔ ہمارے بیچارے ان پڑھ جج
ملحد و بے دین جج لندنوں سے، انگلینڈوں سے، امریکہ سے سفارشیں کروا کے آئے جج، اور ہمارے لولے لنگڑے کوڑے کاچے چور ٹھگ وزیر اعظم صاحبان کلہم بے ایمان۔ ہاں اللہ کی قسم، کیا سمجھتے ہو آپ یہ جو آج وزیر اعظم بیٹھا ہے یا وہ جو کل وزیر اعظم تھا آج نقدہ کوکا بن کے بیٹھا ہے، آپ سمجھتے ہو یہ سارے مخلص پاکستان ہیں؟ یہ مخلص محمد ذیشان ہے؟ اللہ کی قسم ان سب کے پیچھے چوڑا انگلستان وڈے بے ایمان۔ ہمارے پاس آ جاتے ہیں، کوئی مسلم لیگ بنتا ہے اگے نون پا لیندہ ہے، کوئی انصاف بنتا ہے جو بچاری مستی زنانی کسی بندے دے کار 5-7 بچیاں دی اماں جان انہوں اتھوں ادھاڑ کے کڑ کے لیا کے اپنے گھر پا کے انصاف کر دے پہنے۔ انصاف، یہ انصاف ہے؟ او کھانے والی ہو، او 10-10 ایکڑ سے لے کر 100-100 200 مربع کے سرداروں، اللہ کی قسم کسی کے گھر میں ہستی بستی 5-5 بچے جنتی، بچوں کے آگے بچے جنتی، نامیاں دادیاں بے ایمان، اس پاکستان پر پلید حکمران، پیچھے انگلستان۔ وعدے کر کے آتے ہیں، میں نو دے دیو لاہور، میں نو دے دیو اسلام آباد، میرے کو لے لو جو چاندے ہو، اسرائیل تسلیم ہوگا، ختم نبوت کے عقیدے کا قانون بدلا جائے گا، مرزائیوں پلیتوں کافروں اقلیت نہیں مرتد۔ اور میرے خانے وال کے بھائیوں بزرگوں میرے بیٹوں میری بیٹیوں، اللہ کی قسم مرزائی اقلیت نہیں ہے، مرزائی مرتد ہے، مرتد۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، یہ پلید مرتد ہے۔ میرے بھائی چلے گئے، زاہدی صاحب پارلیمنٹوں کے پہلے فیصلے بھی اللہ کی قسم غلط تھے، ہم نہیں ذکر کرتے تھے، چپ کر جاتے تھے کہ اچھا ایک مسئلہ ایک شکل میں طے کر دیا گیا، بھٹو پکا جاہل ان پڑھ تھا، اسلام کا پتہ کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے اس کو توفیق دی کہ جاندہ جاندہ ایک کانے دجال تے جھوٹی امتیاں چکلہ ڈھوک گیا۔ ہم تو چپ کر گئے تھے، پر انہوں نے چین نہیں آیا، ہمارے چیف جسٹس کو دکھڑی دی، انگلی دی، فیصلہ بدلوایا۔ وہ ملعون جس کو مبارک مبارک کہتے ہیں، جس کے مقدمے پر چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فتنہ پھر سے جگایا، مرزائیوں کے حقوق، وہ بیڑا غلط بے ایمانوں، امتیوں کے حقوق، سید الانبیاء کے حقوق، ختم نبوت کے حقوق، جبرائیل امین کے حقوق، قرآن کی تنزیل کے حقوق، انیوں کہانیوں، اتنے حقوق بلڈوز کر کے تمہیں دجال مرزے مرتد کے حقوق یاد آتے ہیں۔ حقوق تو اللہ کے جس نے قرآن اتارا، حقوق جبریل امین کے جس نے روایت پہنچائی، عرش بری سے محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پر 23 سال پھیرے لگائے، فرشتوں کے سردار نے، جبریل امین نے، قرآن کے اندر رب العالمین نے فرمایا جو جبریل کا دشمن وہ اللہ کا دشمن، اللہ اس کا دشمن۔
او کوڑے نونی کافی انصافی. تو آخری ٹھگوں کا چور صدر پاکستان، سب پر وبال بوجھ. مرزائیوں کے مامے بنتے ہیں، محمد رسول اللہ سے دفاع کرتے ہیں، کہتے ہیں مرزائیوں کو حق اتباعت قرآن دو، اسرائیل کو تسلیم کرو. واللہ آج بات کرتا ہوں، اللہ جانے زندگی میں خانوال کے بھائیوں سے پھر آمنا سامنا ہو کہ زندگی میں ممکن نہ ہو. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اس مجمع میں جن اپنے بھائیوں سے میں دوبارہ نہ مل سکوں، اللہ حوض کوثر بھی ان کو ملا. صحابہ کہتے تھے نا ایک دوسرے سے الملتقى علی الحوض، اچھا اب تو رخصتی ہے تو ملیں گے حوض پر. اللہ کتنا یقین امتی کا، سچے امتی کا. حوض پر بیٹھا ہوگا آخری نبی، سید الانبیاء، نبیوں کا امام، نبیوں کا سردار آدم علیہ السلام، اس کے جھنڈے تلے موسیٰ عیسیٰ، اس کے جھنڈے تلے انا سید ولد آدم. فرمایا میرے نبی نے، سید الانبیاء نے، آدم کی اولاد کا سردار میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فار ابن مالک ابن النضر ابن کنانہ وبنو کنانہ هم القریش. انشاءاللہ سچے امتی کی ملاقات پیارے نبی سے، پاک نبی سے حوض پر. انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر. کوثر اتنی نعمت ہے محمد پاک، اس نعمت کے شکرانے میں اللہ کے سجدے اور خون بہا قربانی کا شکر میں. وہ محمد الرسول اللہ ہیں اور یہ ہم ہیں. وہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، لا نبی بعدی. فرما کے گئے میرے بعد نبوت نہیں ہوگی، میرے بعد رسالت نہیں ہوگی، میرے بعد بعثت نہیں ہوگی، میرے بعد جبریل وحی لے کے نہیں اتریں گے، پھیرے نہیں لگیں گے. قد انقطع الوحی. اللہ کی قسم ایک اماں جی رو رہی تھی، دوسری نے پوچھا تو کیوں روتی ہے؟ کہتی ہے میں روتی ہوں یہ سوچ کے کہ قد انقطع الوحی، وحی منقطع ہو گئی ہے. جبریل کا آنا، پھیرے لگانا، مسئلے بتلانا، سولوشن دینا، جھگڑے الجھانا، جنگیں لڑوانا، مدد کرنا کرانا، فتح یابی کے اسباب پیدا کرنا، جھگڑے ملتانا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. جبریل آ کے خبریں دیتا ہے اللہ کے رسول یہ جو مدعیہ اپنے خامن کے خلاف باہر کھڑی ہے، آپ سے لڑ رہی ہے، واللہ یسمع تحاورکما. جبریل کہتا ہے اللہ کے نبی اس کی پیٹیشن اللہ سن رہا ہے. فرش پہ مقدمہ ہے، حرش پہ جسٹس ہے. پاکستانی ہوں، ہم نکلے ہیں، امیر محترم نے بھیجا ہے جاؤ میرے بھائیوں کے پاس جاؤ، شہریوں کے پاس جاؤ، مسلمانوں کے پاس جاؤ، ان کو جا کے بتلاؤ تمہارا ملک خطرے میں ہے، تمہاری قیادتیں بے ایمان ہیں، انگلستان ان کی اماں جان ہے، امریکہ ان کا ابا جان ہے، ان کو حکومتیں دی جاتی ہیں، حکومتیں چھینی جاتی ہیں، ان کو لایا جاتا ہے پھر ان کو گرایا جاتا ہے. اس سب کے پیچھے اسرائیل ہے، انگلستان ہے اور مرزائیت بے ایمان کا فتنہ ہے.
یہ سارا جو 3-4 سال سے فساد ہے، اللہ کی قسم اس فساد کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری چند گلی سڑی زنانیاں ہیں، ان کے ساتھ 1000-2000 بدبودار بدکار نوجوان ہیں۔ دونوں طرف کیا نون ہو، کیا انصاف ہو، کیا گنگا قاف ہو، کیا زردار ہو، سارے مال کے یار۔ اسلام کا کوئی نہیں، پاکستان کا کوئی نہیں، کشمیر کا کوئی نہیں، مسجد اقصی کا کوئی نہیں، بیت المقدس کا کوئی نہیں، کلمہ لا الہ کا کوئی نہیں۔ بڑے مسئلے ہیں، بڑے فتنے ہیں۔ میرے بھائی سیف اللہ خالد، پروفیسر سیف اللہ خالد، مرکزی مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل عہدیدار، رجل شاندار، پر پرانے زمانے کی بات کی، کہتے ہیں 2 کارتوس ہیں۔ سیف اللہ صاحب وہ زمانے گئے جب کارتوس 2 ہوتے تھے، بندوق 2 نالی ہوتی تھی، اب کلاشن ہے، 70 گولیوں کا ڈبہ لگتا ہے، برسٹ لگتا ہے، اب 2 کارتوس نہیں، کارتوس ان پلیتوں کے پاس اب بے شمار۔ پاکستان کے غدار ان کے یار۔ اسرائیل کو تسلیم کروانا، وہ جو اندر بیٹھا اڈیالہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں خانوال میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی نہیں، میں کوئی کسی کا آدمی نہیں، انما انا عبد اللہ۔ ان کو حکومتیں دی گئیں، جہاد کو رول بیک کرو، حافظ محمد سعید کو قید کرو، لشکر طیبہ کو بند کرو، جماعت الدعوہ کے کیمپوں پر تالے لگاؤ، فلاح انسانیت کو بند کرو، عبد الرؤوف کے سفر، حافظ عبد الرؤوف کے سفر بند کرو۔ اللہ کی قسم ان کو حکومتیں ملی، دونوں کو۔ 2018 میں یہ حکومتیں بدلی گئی۔ راہیل شریف تھا تو کوئی دباؤ نہیں تھا، باجوہ آتا گیا تو دباؤ نال میری یہ ٹوئی ٹوٹ گئی ہے، دور پٹے منہ۔ کم بختوں سپاہ سالار بننے کو آگے آگے آتے ہو، جب بوجھ پڑتا ہے قوم کا، مسلک کا، عقیدے کا، عقیدت کا، امت کا، نبی علیہ السلام کی سیرت کا، سنت کا، تو فوراً بولنے لگتے ہیں۔ حافظ سعید صاحب، محترم امیر صاحب، بڑا بوجھ ہے تے جے تو بوجھ چونگا نہیں سی تے بدبختہ آ کے پنڈ کیوں اپنی پنڈ کیوں کے کی سی تیرا بیڑا غرق۔ وزیر کس کو کہتے ہیں؟ وزیر وزر سے ہے، وزر بوجھ ہے۔ لا تذر وازرۃ وزر اخری قرآن کی آیت ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں فلانی فنڈی پارٹی دا بڑا بے ایمان چودھری ہے، میں بوجھ چکا گا، میں نو وزیر اعظم بنا دیو۔ جب بنا دیتے کہتا بڑا دباؤ ہے، میری کانڈ ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ کرے تسی سارے مرو، جان چھوٹے ساڑی سب دی تو اٹھی ٹوٹی کانڈ کو۔ اللہ کی قسم مسئلے کھڑے ہیں آج۔ یہ حماس کا جہاد نہ ہوتا، حماسیوں کی قربانیاں نہ ہوتی، پاکستانیوں قسم اللہ کی، لاہور کے مینار پاکستان کے جلسے میں اسرائیل کے تسلیم ہونے کی باتیں ذکر کی گئی تھی، جہاں کبوتر اڑائے گئے تھے کبوتر بازوں کے۔ وہ تو میرے نبی کی حدیث ہے، الجہاد و مازن، الیکشن ہوئے نہ ہوئے، الیکشن کمیشنر چیونڈا ہوئے یا مرے کھائے خسمانو، چیف جسٹس نو ایکسٹینشن ملے یا اللہ کرے نہ ملے،
بھی بڑھے یا کسی بھی گرے، اس سارے کے ساتھ اللہ کی قسم سید الانبیاء نے فرمایا الجہاد واصل، جہاد جاری رہے گا۔ جہاد جاری تھا، طالبان کے ملا کرتے تھے، پاکستان کا لشکر کرتا تھا، لشکر طیبہ جہاد کرتا تھا، کشمیر کے اندر لڑتا تھا، ہندو پلیت مرتا تھا، موتی بے ایمان بھاگا پھرتا تھا، ان کی چھاؤنیوں پہ دن رات حملے ہوتے تھے، جہاد جاری تھا۔ کابل میں، قندھار میں، جلال آباد میں، کنر میں، لوگر میں، زابل میں، ہلمند میں، او ہمیں تو اللہ کی قسم افغانستان کے نام ایسے یاد ہیں جیسے ہمارے وطن معروف باولپور کے ہمیں یاد نہیں ہوئے۔ لشکر طیبہ زندہ تھا، بر صغیر ٹہل رہا تھا، لشکر کی گھٹ گرٹ سے چھاؤنیاں لڑ رہی تھی، ہندوؤں کا موت خطا ہوتا تھا۔ میرے بھائی عبدالرؤف نے گنے، لیبیا کو دیکھو، عراق کو دیکھو، شام کو دیکھو، کچھ اور بھی گن دیتے ہیں وہ۔ قسم اللہ کی میں کہتا ہوں اپنے بھائی اور بیٹی کی بات پر، وہ نہیں، انہوں نہ دیکھو۔ لیبیا میں دعوت جہاد قائم نہیں تھی، لیبیا میں نصر جاوید کے معسکر قائم نہیں تھے، لیبیا میں عبدالرؤف کے تربیتی دورے نہیں تھے، لیبیا میں خدمت نہیں تھی۔ قذافی بیچارہ تھا، مسلک کا ملحد تھا، ملحد، اس نے دعوت و جہاد کو کھڑا نہیں کیا۔ صدام کو نہ دیکھو، عراق کو نہ دیکھو، عراق میں دعوت قائم نہیں تھی، اتحاد امت کے جلسے نہیں تھے، اللہ کی قسم نہیں تھے۔ پاکستان کو دیکھو، پاکستان میں 80 سے جہاد قائم ہے، ان کو امریکہ نے، روس نے بنایا اور توڑا۔ اللہ کی قسم پاکستان کو اللہ نے بنایا اور پاکستان نے اجمل بھائی رہنے دو، اور پاکستان کو میرے رب نے کھڑا کیا، اور پاکستان نے ماں مار دی، ماسکو کی ابا مار دیا، امریکہ کا نانی مار دی، نیٹو کی۔ اب انشاءاللہ پاکستانی مجاہدین پاجامہ پھاڑے کے موتی کا پاکستان کو دیکھو۔ یہاں دعوت و جہاد ہے، یہاں ختم نبوت کی للکار ہے، یہاں مائیں اپنے بیٹوں کو اللہ کی قسم ہمارے ہاتھ پکڑاتی ہیں جب ہم ان کی حویلیوں ڈیوڑیوں میں جا کے کہتے ہیں چندہ دے دو، دانے دے دو، مجاہدوں کو دے۔ اللہ کی قسم یہ علاقہ خانوار، اس کے بڑے پنڈ، بڑے چکو، بڑے شہید، ہم نے جہاں چندے مانگے، پیسے مانگے، دانے مانگے، اللہ کی قسم ہماری ماں نے، بہنوں نے ہمیں اپنے گود کے لال دیے، جوان دیے، یہ لے جاؤ، جہاد لڑے گا، میرا بیٹا لڑے گا، میں سر اونچا کر کے چلوں گی، قیامت کو جنت میں میرا استقبال ہوگا، اللہ میرا حساب و کتاب نہیں لے گا کہ جا بی بی تیرا کی حساب لینا، تیریاں ہڈیاں، بوٹیاں، انتڑیاں، خون ساٹھے کو پہلا پہنچ گیا تیرے عام۔ بہت امیر آدمی ہے حافظ سعید، بہت امیر آدمی ہے، قسم اللہ کی۔ یہ تمہارے بھوکے ننگے، یہ چور مچور، یہ بیچارے چند 100 ارب لوٹ کے پھرتے ہیں، ان کو کیا پتا ہے، عقل کے گدھے ہیں یہ۔ اللہ کی قسم دولت ایک بندے کے پاس ہے، حافظ محمد سعید ہے۔ جاؤ قید میں جا کر اس کو ملو، اس کی الماریوں میں 10,000 کے قریب شہیدوں کے وصیت نامے ہیں۔ شہداء کے وصیت نامے، اپنے باپوں کے نام، چچاؤں کے نام، خانے والوں کے نام۔ میرے باپ میری کلاشن کو گرنے نہیں دینا، میرے خون کا بدلہ لینا، کافر کو چین سے نہیں بیٹھنے دینا،
ہندوستان کو نہیں پنپنے دینا، دہلی کو دلہن بنانا، حیدرآباد کو واپس لانا، گرداسپور، ہوشیارپور، فیروز پور، امرتسر چھین کر پاکستان کو مکمل کرنا۔ مرزے کا گند قادیہ میں ہے، مرزا بے ایمان کا اڈا گرداسپور میں لگا، انگلستان میں لگوایا، 300 مربع زمین دی مرزے کو، 300 مربع زمین سے کیا کر ختم نبوت کے عقیدے پر کھیپا۔ میرے بھائیوں، پاکستان بہت بڑا ملک ہے انشاءاللہ، قسم اللہ کی۔ یہ بیچاری وزیر اعلیٰ ہماری ساٹھی زنانی تواڈی پنجابن اپنے قسم کو پچی ہوئی، وہ بیچارہ گوڑو موڑو جا سفدر اودا چلہ پڑا کنہ کوکھا سی، انہوں چھٹ کے کہنی پورا صوبہ چلاواں گی، تیرا کام نہیں بساواں گی۔ اور ننو بیچارہ پیچھے پیچھے۔ ہاں مجھے پتا ہے، میں جو بول رہا ہوں میرے پہنچنے سے پہلے میری شکایتیں کسی سیکریٹریٹ سے کسی جیل میں میرے امیر کو ڈھیر لگیں گی۔ میں ایک بات کہتا ہوں، اگر تم کو میری باتوں پہ شکایت ہے تو ایک کام کرو کہ اپنی زنانی نو او دے قسم دے کول پاؤ تے کوئی پاک والا خانے وال تو چوک کے لاہور دے صدر تے وزیر اعلیٰ تے بٹھاؤ، پھر آؤ ساڑھے نال آؤ۔ سیدھی سیدھی گل، چودھری نثار دا کی گناہ ہے؟ انہیں انہا ہی کیا سی کہ جو باتیں بے نظیر پر لگتی تھی، کیا وہ باتیں محترمہ مریم نواز پر نہیں لگتی؟ وہ حدیثیں، وہ آیتیں، یہ نہ امامت کر سکتی ہے، نہ تکبیر پڑھ سکتی ہے، نہ جمعہ پڑھا سکتی ہے، نہ خطبہ دے سکتی ہے، یہ ایک کام کر سکتی تھی، وہ دے کر جو کی ہے۔ یہ سارا آبادی، یہ جتنے میرے بھائی سارے بیشتر 99% یہ پنجابی اور مہاجر، عزتوں والے، تہذیبوں والے، پگڑیوں والے، عورتاں گھر دے اندر تے بندے پنچایتاں دے سر تے پنجاب اٹھا۔ تے جدوں تسی پنجاب نو پوٹا کیتا، اللہ نے پانی توڑا لٹ لیتا۔ اب کہو تو خانے وال کے ہائی اسکول میں میرا کوئی بیٹا ہیڈ ماسٹر سے کہے ماسٹر جی پنجاب دکھاؤ، پنجاب کہاں ہے؟ ویچی جاندے ہو ڈیولپمنٹ، باریے اور ڈی ایچ اے، کوٹھیاں بنگلے، کوڑیاں دی کنال، کروڑاں دے حساب، کتھے ہے پنجاب؟ ستلج لاؤ، ستلج کی سیلانی لاؤ، راوی کی روانی لاؤ، جیلم کی تاریخ زندہ کرو۔ سکندر آیا تھا تو پورس لڑا تھا جیلم پر، عیسیٰ علیہ السلام سے 5 صدیاں قبل۔ جیلم میں پانی نہیں ہے، پنجاب تو بالکل ہی پیاسا ہے، 5 دریاؤں پر بیٹھائی زنانی، کئی نہ ٹپا مار لے گی، نہر کھود لے گی، ریتا کٹ دے گی، موتی سڑیل اک چک پا کے پانی لے گی۔ پانی کا تو چودھریوں کو پتا ہے، پانی آتا ہے خون کے ساتھ۔ سارے میرے بھائی اللہ کی قسم نہراں تے کھاڑیاں پر لڑن والے، پانی دیاں واریاں پر لڑن والے، سر تے کھیساں دے مڑا سے بن کے ڈانگا کڈ کے پانی اتے ٹھا ٹھا لاٹھیاں چلان والے، پانی آ جایا کرتا ہے خون کے ساتھ۔ خون نہیں دیتے تو پانی نہیں آتا۔ پنجاب بیچ دیا ہے دریا بیچ کر،
تمہارا مستقبل بیچ دیا ہے یہ دریاؤں کو بیچ کر. واٹر لیول گر رہا ہے, پانی نہیں مل رہا ہے کسی کو فکر؟ آپ دیکھ لیں 1 سال 2 سال 5 سال عمران خان وہ نقد کوکے والا جوان اتھوں لے کے شہباز تک کوئی ایک آدمی ان سیاستدانوں بے ایمانوں میں سے تمہارے پانی کے بارے میں ایک جملہ بولا ہے؟ پانی ضرورت نہیں ہے کھانے وال کی, ڈھور ڈنگر کی, حیات حیوان کی, حیات انسان کی, فصلوں اور زراعت کی حیات کی پانی ضرورت نہیں ہے. مگر بتاؤ ان سیاستدانوں میں سے قومی سوچ کا کوئی ایک بندہ نکال کے بتاؤ. یہ کیا کھیلتے ہیں؟ ویڈیو. تیری ننگی ویڈیو میرے کول ہے, تیرے ابے دی اودے کول ہے, تیری بیوی دی فلانے کول ہے, تیری فلانے کول ہے. یہ ان کی سیاست ہے. ہم سے کہتے ہیں وہ تسی چنگے پلے چلتے پیسو, تسی سیاست کی لینا ہے. بھائی کم بختو, سیاست کو تم نے گدلا کر دیا تھا, گندا کر دیا تھا. تمہارے فاسد وجود سے سیاست کو پاک کرنے آئے ہیں, سیاست انبیاء کو لینے آئے ہیں, سیاست مصطفیٰ کو لانے آئے ہیں. میں واللہ پڑھتا, چھوٹے بھی تھے تب, ماں تب تو اچھی مائیں تھی نا, اب تو مائیں گندی مائیں. بچہ سو گیا ہے, بچہ جاگ گیا ہے, بچے کا پیمپر بدلا ہے کہ بچہ پلیدی ساری رات گوں کر کے پیمپر میں چھو دیتے ہی لوٹ پوٹ ہوتا ہے. ماں کو فکر نہیں, وہ کہتی ایپیسوڈ, میرا ایپیسوڈ, میرا سوشل میڈیا, تیرا بیڑا غرق. یوٹیوبر ماں, ٹک ٹاکر اماں, فیس بک شیئرر بیٹیاں, ہاں گوگل سرچر سٹوڈنٹس, ان ماں کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ کی قسم ہمیں وہ زمانے یاد ہیں, سونے لگتے اونگ آنے لگتی تو اماں آ کے اٹھا دیتی, سورج ملک پڑھی ہے, اٹھ بیٹھ کے سورج ملک پڑھ. ماں نے دھبکا لگانا, وہ موم والی ماں نہیں تھی, امی جان تھی. ہمارے آپ بیچارے جو سٹی سکولز میں ایجوکیٹر میں ٹر کرتے ہیں وہ موم کہتے ہیں, موم. امی قرآن کا لفظ ہے, وہ نہیں بول رہا. ماں اٹھا دیتی, اٹھ سورت ملک پڑھ, اونگتے اونگتے پڑھتے سو جاتے. بڑے ہوتے گئے, پھر لازمی کر دیا والد نے ترجمہ سننا ہے. وہ صرف طوطے کی طرح تلاوت حفظ نہیں سنتے تھے, ترجمہ بول, کھانے وال میں کیا بیان کرے گا, بول ترجمہ بول. تو ترجمہ یاد کرنا پڑا. جب ترجمے کی باری آئی, مجھے یاد ہے اللہ کی قسم, میں بالکل الڑ سا طالب علم, ابھی ستلج میں پانی بہتا تھا, یہ تب کی بات ہے. یہ جو ستلج ہے نا کھانے والی ہو, مجھے یاد ہے بہاولپور کا ڈپٹی کمشنر ایک دفعہ جیپ پر لاؤڈ سپیکر لگوا کے منادیاں کروا رہا تھا. ڈپٹی کمشنر بہاولپور, میرا گھر ماڈل ٹاؤن بی میں 2.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر کے بعد ستلج بہتا تھا. لاؤڈ سپیکر پہ منادی ہو رہی ہے, ستلج میں اونچے درجے کا سیلاب ہے, شاہدرہ کالونی, مہاجر کالونی خالی کر دو. اب جاؤ بہاولپور, ستلج کا 1.5 کلومیٹر کا پیٹ, پیاسا ستلج, اڑتی خواب, اڑتی ریت. ترجمہ پڑھ گیا, آخری آیت سورۃ ملک, قل
اللہ کہتا ہے اے پاک نبی محمد ان سے کہو ارأیتم بھلا بتاؤ ان اصبح ماؤکم غورا اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے چولستان تمہارے سر پر ہے منڈی یزمان ہے گڈ والا بنگلہ ہے فورٹ عباس ہے مروٹ ہے منصورہ ہے کتنی بڑی آبادیاں ہیں آگے رحیمیات خان چولستان ہے ارأیتم بھلا بتاؤ ان اصبح ماؤکم غورا اگر تمہارا پانی ڈونگا گہرا واٹر لیول گر جائے من یأتیکم بماء معین تو میٹھا پانی شہباز لائے گا وہ دے بڑے بھائی دی پتری نہ لائے تو وزیر نہیں لائے گی ارائیتم اللہ پوچھتا ہے ذرا سوچو اللہ کی قسم ہم بھی دعوت دیتے ہیں آپ کو ذرا سوچو خانے وال کے لوگوں تو مہاجر ہو اچھے خاصے بچپن میں آئے تھے جوانیاں چلی گئیں کمرے جھک گئیں ٹبے آباد کرتے ٹیلے آباد کرتے پاکستان کی حکومتوں نے مہاجروں کو رسوا کیا ٹبے ٹیلے دے دیے دور دور تک لائٹیں لگیا رہو ہجرت کا عذاب بھگت ثواب کا ملنا نہیں ہجرت کا اب جب ذرا کھانے پینے کے قابل ہوئے تو پانی گیا تو جی میں کوئی سیانہ کہندا ہے کہ جدو دند سی تے رزق نہیں سی تے جدو رزق آیا تو منہ پوپلا پپ پپ دند نہیں اب میسی آ گیا فیٹ آ گیا آلات زرعی کے میاں چنو کے کارخانے آ گئے تھے پانی کہاں ہے ان اصبح ماؤکم غورا اگر دریاؤں میں پانی نہیں چلے گا تو زمینوں کے پانی کا لیول گرے گا دریاؤں میں پانی چلتا ہے پانی کے بخارات بھاپ اللہ نے سائیکل کیا ہے آسمان کو جاتا ہے پانی بن کے واپس آتا ہے صحراؤں میں بارشیں برستی ہیں دریاؤں کے بیٹ پوری طرح سیر ہو جاتے ہیں تو زمین کا واٹر لیول اپ ہوتا ہے پانی کی بیماریاں دور ہوتی ہیں ہیپاٹائٹس ختم ہوتا ہے مچھر گاواں پلتی ہیں ہم قوم کے فائدے کی بات کریں حافظ سعید کی جماعت بڑی دہشت گرد ہے ہندوستان پانی لے گیا اسلام آباد بے غیرتی کی روش چل گیا اب سندھ تاس معاہدہ سے ہندو بیک آؤٹ کر رہا ہے بچا بچا پانی بھی جناب کا بول اینٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں کون اٹھے گا سنم جاوید جائے گی زرداج بھول جا کے مودی نال گل کرے گی اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دو فوج کو گالیاں نکالو فوج کا اور عوام کا فاصلہ بڑھاؤ عوام کو فوج کے دشمن بناؤ یہ تمہاری سیاست ہے اچھا بھائی دشمنی کیوں ہے میری کرسی چلی گئی میری حکومت چلی گئی میری حکومت اللہ کی قسم آدھی رات کی شب میں اتنے بڑے مجمع میں وحدہ لا شریک کو دعا کر کے کہتا ہوں یا اللہ انہاں لالچیاں بے ایماناں دی سخت حکومت توڑ دے انہاں کو کدی آ گئے انہیں جو کہ ہے ہی نہیں ہمیں حکم صحابہ چاہیے امارت اسلامی چاہیے خلافت ابو بکر عمر و عثمان و حیدر چاہیے غلبہ اسلام چاہیے رزق عوام چاہیے آزادی و استحکام چاہیے ہندو سے تجارت نہیں چاہیے آئی ایم ایف کی دلالی نوکری غلامی ہمیں نہیں چاہیے ہمیں ٹیکس نیٹ کا سبقہ بھی نہیں چاہیے ہمیں صدقہ اور زکاة چاہیے فرض زکاة نفل صدقہ یہ سارے لوگ یہ جو مجمع ایک رات کا ہے نا اللہ کی قسم یہ زکاة اور صدقہ دے ایک ضلع پر میرا رب کافی کر دے بھائی صاف صاف کہتا ہوں سیاست کو بدلنا ہے
پالیٹکس چینج کرنا ہے، پولیٹیکل سسٹم کو چینج کرنا ہے، اسمبلیوں کے نظام کو بدلنا ہے، سپیکروں کی زبان کو بدلنا ہے، پارلیمنٹ، سینٹ، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، بلدیاتی انتخاب، یونین کونسل چیئرمین سسٹم، قسم باللہ میں، میری جماعت، میرا امیر، ہم سیاست میں اترے ہیں ان سب سسٹم کو تبدیل کر کے، ووٹوں کے نظام کو بدلنے، اسمبلیوں کے مزاج کو بدلنے، سینٹ کی قانون سازی کے نظام کو بدلنے، عدلیہ مقننہ انتظامیہ کی سوچ کو بدلنے۔ اور بہت صاف کہتا ہوں، پاکستان کی اس عدلیہ کے نام جس کا ہم آج بھی احترام کرتے ہیں، کیونکہ ہم شریف لوگ ہیں، اس لیے نہیں کرتے کہ وہ شریف لوگ، ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد الرسول اللہ کی امتی ہیں، حافظ محمد سعید حفظہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ مگر اس احترام کے باوجود میں صاف کہتا ہوں، عدلیہ پاکستان نہ اسلام کے ساتھ پنگا لو، نہ عوام کے ساتھ پنگا لو۔ عدلیہ پاکستان نہ اسلام کے ساتھ پنگا لو، نہ عوام پاکستان کے ساتھ پنگا لو۔ وہ مقدمے نہ سنو جن مقدموں کا علم تمہارے سینے میں نہیں ہے۔ تم ہو لنکن ان لندن کے بیرسٹر، ہم ہیں ان آیتوں کے طالب علم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ ہمیں انشاءاللہ ہمارا تعارف، اللہم تقبل، اللہم وفق، پاکستان کو کھڑا کرنا ہے، پاکستان کو مستحکم کرنا ہے، عزم عالی شان کو متعین کرنا ہے، قوم کے ترجمان بننا ہے، بلوچستان کو علیحدگی سے، تحریکوں سے بچانا ہے، ٹوٹنے سے بچانا ہے۔ یہ سب سازشیں ہیں۔ ادھر کوئٹہ ہے، کوئٹہ کے سامنے بن رہا ہے، عبد الرؤف کو بہت پتا ہے کون کون سی جگہ ہے جو میرے اس بھائی نے، اس بیٹے نے، آوران کو، ماشکیل کو، خزدار کو، تربت کو، پنجگور کو، بلوچستان کے ٹوٹے اللہ کی قسم گھروں کو، بغیر ہسپتالوں ڈسپنسریوں کے آبادیوں کو اس نے جا جا کے پلیٹیں لگا لگا کے سولر کی پانی نکال نکال کے ان کی مدد کی ہے۔ نبی کی جماعت ہے، ہم عوام کی پارٹی نہیں ہے۔ پارٹی سسٹم کو توڑ دو، جماعت کو کھڑا کرو، صحابہ کی جماعت، خلفاء کی جماعت، محمد الرسول اللہ کے دین کی جماعت، اللہ کے بندوں کی جماعت، حزب اللہ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔